السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے ڈپریشن اور ہوشیاری کا نہ آنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف بڑھوں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید مفید ویڈیوز لاتا رہوں۔ ڈپریشن بنیادی طور پہ ہے کیا؟ ڈپریشن ایک اداسی کی سی کیفیت ہے جو مسلسل اور کافی لمبے عرصے سے رہ رہی ہو۔ یہ اس اداسی کی کیفیت سے مختلف ہے جو ہمیں عام طور پہ کسی حادثے کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کا کوئی پیارا یا آپ کا کوئی عزیز کی وفات ہوئی ہے یا وہ آپ سے بچھڑ گیا ہے تو اس میں جو اداسی کی کیفیت ہوتی ہے وہ ڈپریشن سے مختلف ہے۔ ڈپریشن میں بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو ایک بیکار اور ایک بے حیثیت چیز سمجھتے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی طاقت اور کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ آپ دنیا کی چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کو تھوڑا سا چلنے سے سانس چڑھتا ہے۔ بہت سی علامات ہیں جو ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن آج جس چیز پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ ہے کہ کیا ڈپریشن سے ہوشیاری میں بھی کوئی فرق آتا ہے؟ جب میرے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ مجھے اریکٹائل ڈسفنکشن یا ہوشیاری کا پرابلم ہے تو میں اس مریض کو ایویلیویٹ کرتا ہوں، اور ایویلیویشن میں جن چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس مریض میں فزیکلی کوئی پرابلم ہے یا جسمانی طور پہ اس میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کو ہوشیاری نہیں آ رہی، اور دوسرا یہ کہ کیا اس کو اگر جسمانی طور پہ پرابلم نہیں ہے تو ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہے جس کی وجہ سے اس کو ہوشیاری نہیں آ رہی۔ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں جن کو جسمانی طور پہ کوئی نقص نہیں ہے اس میں ہمیں ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ سائیکوجینک کاز ہے۔ سائیکوجینک کا مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اریکشن کا یا اس کی جو ہوشیاری نہ آنے کی وجہ اس کے ذہن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کازز میں جو ایک بڑی کاز ہے، جو ایک بڑی وجہ ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن میں مریض میرے پاس آتا ہے، اس کی خواہش ختم ہوئی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ سیکس کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے دور رہتا ہے، اس کا سیکس میں انٹرسٹ کم ہوتا ہے، اس کا بالعموم دنیا کی چیزوں میں انٹرسٹ کم ہوتا ہے، اس کی دوستیاں محدود ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ تنہائی پسند زیادہ ہوتا ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیز پہ رونا آتا ہے، اور وہ کام میں یا دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو محسوس نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا زندگی میں مقصد ختم ہو چکا ہے، میں ایک بیکار اور ایک ردی چیز ہوں جو دنیا کے کسی چیز میں فٹ نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ جب اگر آپ کے ذہن پہ یا اگر آپ کی کنپٹی پہ کسی نے بندوق رکھا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو ہوشیاری آنے کا آپ نہیں سوچیں گے۔ اسی طریقے سے ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن یا اداسی کی یہ کیفیت اگر آپ کو مسلسل تنگ کیے ہوئے ہے یا آپ اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کو ہوشیاری آنے میں شدید مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے، کہ آپ کو بچپن میں کسی حادثے کا یا ایبیوز کا یا جنسی یا جسمانی تشدد کا سامنا رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات کیسے تھے، آپ کے ساتھ کوئی مسلسل تکلیف دہ واقعات پیش آتے رہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہے۔ سم ٹائمز اگر آپ کی فیملی میں ڈپریشن کی ہسٹری ہے تو اس میں بھی آپ کو ڈپریشن کافی زیادہ ہوتا ہے اور آپ اداس رہتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام چیزوں کے علاوہ آپ کو جو ڈپریشن سے نکالنے والی چیزیں ہیں وہ آپ کا فیملی سیٹ اپ ہے، آپ خود کوشش کرتے ہیں، اور بہت سی ادویات ہیں۔ جہاں تک ہوشیاری کا تعلق ہے اس کے لیے بھی ہم آپ کو دوائیاں دیتے ہیں، ادویات دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ بوسٹ اپ ہو۔ یہ ایک پیچیدہ اور ایک مشکل چیز ہے جس سے ہم مریض کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے سم ٹائمز اور بہت سی دفعہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کی ہیلپ بھی لینی پڑتی ہے کہ وہ آئیں اور ہم ایک ٹیم کے طور پہ کام کر کے مریض کو اس سے باہر نکالیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔